تھوڑا سا مختصر کر لیں کیونکہ باقی مختصر ہی کروں گا سر. یہ جو آج ہمارے سینیٹر محسن عزیز صاحب نے جو موشن لایا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک وقت کی ضرورت تھی. میں ان کا شکر گزار ہوں. سر دیکھیں، ہمارے پاس ادارے تو ہیں مگر ان اداروں کی کارکردگی بالکل زیرو ہے. آپ دیکھیں کہ مہنگائی عروج پر ہے، اور یہ جتنے بھی ہمارے پاس صارفین کو جس طرح سے کہا جاتا ہے کنزیومر پرائس کنٹرول ہے یا کمپٹیشن کارپوریشنز وغیرہ، ان کی کارکردگی زیرو ہے سر. اور مافیا اتنی طاقتور ہے کہ باقاعدگی سے وہ کارٹیل بنا کر پاکستان کی عوام کو لوٹ مار کر رہی ہیں. سر جب بھی ہم نے پہلے یہ بات کی ہے کہ جی مہنگائی عروج پر ہے، حکومت کی طرف سے کسی قسم کا اس پر ایکشن نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں چلی گئی ہے. 18ویں تو سر ہم کیا یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں بدتمیزانہ ایک لفظ ماروں گا، کیا یہاں پر بیٹھے ہوئے جخ مار رہے ہیں؟ سر ہم کیا کریں؟ لوگوں کا مسئلے مسائل حل نہ کریں؟ سر میں تو حیران ہوں. ہماری ناک کے نیچے، چلیں جی وہ تو صوبوں کی ہے، ہماری ناک کے نیچے اسلام آباد میں مہنگائی کا اشر دیکھیں کتنی مہنگا، اور کارٹیل بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ. چینی فروخت کرنی ہے تو شوگر مافیا نے بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح سے مرغی مافیا ہے انہوں نے بنائی ہے، فروٹ مافیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہوتا ہے منسٹر صاحب اگر سنیں، گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریٹ لسٹ آویزاں کی جاتی ہے کہ اس پر ریٹ پر لوگوں کو یہ جو راشن ہے یا دیگر چیزیں مہیا کی جائیں. اس ریٹ پر بھی عمل نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ یہ جو کالی بھیڑیں ہیں جو ان پر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں وہ اپنا جیب بھر رہے ہیں، اور ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ اپنا جیب کرنے کے لیے لوگوں کے جیب کاٹ رہے ہیں. سر اب میں آپ کو ایک سن آف سوائل بلوچستان ہے، ایک آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کوئٹہ جاتے ہیں، فلائی جناح ہے کوئٹہ کی، آپ کو پتا ہے کہ کوئٹہ کی اسلام آباد کوئٹہ 60,000 روپے کی ون وے ٹکٹ ہے، جبکہ اسلام آباد سے دبئی کی ریٹرن ٹکٹ 30,000 روپے کی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ دبئی کے لیے 10-12 فلائٹیں، ان کے آپس میں کمپٹیشن ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو جو لوگ جاتے ہیں ان کو فائدہ مل جاتا ہے. اور بلوچستان کے لیے، کوئٹہ کے لیے ریٹرن ٹکٹ 1,20,000 کی ہے، دبئی کی ریٹرن ٹکٹ 60,000. یہی وہ مافیا ہے. سر آپ دیکھیں کتنی پرائیویٹ ایئر لائن ہے، ان کو باقاعدہ باضابطہ طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کے 5% آپریشن ایسے علاقوں میں بلوچستان کے ایریاز میں ہوگی، مگر وہ کارٹیل کر کے صرف ایک فلائٹ کو الاؤ کر رہے ہیں تاکہ ان کی جیبیں بھریں. اور وہ اگر 5% نہیں جاتے، معمولی سا ایک جرمانہ دے کر بلوچستان کے عوام کا خون چوس رہے ہیں. سر اس پر اگر ہم نے ایکشن نہیں لیا، آپ سن آف سوئل بلوچستان ہے، سر بلوچستان کے لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور پاکستان کے عوام بھی ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف جو ادارے بنا ہوئے ہیں ان کے خلاف اگر ہم نے کچھ ایکشن نہیں لیا اور اس ٹھنڈے ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر صرف تقاریر کرتے رہے. میں ابھی بھی آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں جی، میں ابھی بھی پیشن گوئی کر رہا ہوں. ہماری تقاریر صرف تقاریر رہے گی، اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں ہوگا اور عوام وہی در پدر خوار ہوتی رہے گی. مہربانی جناب چیئرمین صاحب، لاسٹ گزارش ہے کہ محسن صاحب نے جو موشن لایا ہے تو مہنگائی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی، اگر ہم مہنگائی پہ بات شروع ہو جاتی ہے اور ایک تفصیلی بات شروع ہو جاتے ہونا بھی چاہیے، تو پاکستان میں کون سا وہ چیز ہے کہ ہم یہ قابل اطمینان ہمارے لیے ہو کہ ہم اس پہ اطمینان کا اظہار کر لیں کہ یہ سستا ہے اور ہمارے معیار کے مطابق ہے. لیکن بات لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شوگر کے حوالے سے علی ظفر بھائی نے بات کی، اور اسی طرح دوسری چیزوں کے سارے چیزوں کی اگر دیکھا جائے تو مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. میں دنیش کے بات کی طرف توجہ، کیونکہ دنیش نے جو بات کی تو اس بات کے حوالے سے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ دنیش نے جو بات جس طرف بات کے اشارہ کیا کہ کوئٹہ کے حوالے سے،
जनाब चेयरमैन, आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान के आवाम के साथ जो ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, महंगाई तो और चीज़ों का तो और है, लेकिन सफ़र के हवाले से एक तरफ दहशतगर्द बसों को टारगेट किया जा रहा है और लोलाई के रास्ते पे भी, डेरा इस्माइल खां के रास्ते पे भी, कराची के रास्ते पे भी, यानी हमारे जो भाई वहाँ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले या दूसरी सूबों से दो ताल्लुक़ रखने वाले या वो आम मुसाफिर जब है, वो दहशतगर्दों के वजह से वहाँ बसों में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब बस में नहीं जा सकते, वो टिकट करते हैं तो जो फ्लाइट वाले हैं, फ्लाइट जना हो या PIA हो या जो भी हो, वो 60,000, 70,000, 1 लाख तक मैंने सुना है कि 1 लाख तक कोयटा का टिकट हुआ है। एक तरफ दहशतगर्द, दूसरी तरफ हुकूमत, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं कि दहशतगर्द को वहाँ लोगों को तंग करके और यहाँ इनके वो हो जाते हैं कि उनके जेब गर्म हो जाते हैं। तो जनाब चेयरमैन साहब, इस बात के नोटिस लिया जाए, पूरी तौर पे इस पर इक़दाम किया जाए। अगर वहाँ जहाज़, वो कहते हैं कि जहाज़ कम है तो जहाज़ ज़्यादा किया जाए, क्योंकि जब पैसेंजर उनको मिल रहे हैं तो जहाज़ों को ज़्यादा किया जाए, और इसके बजाय कि आप लोगों को तंग करके अब हैरान हो जाते हैं, वो बेचारा बस में भी नहीं जा सकते, बाई रोड भी सफ़र नहीं कर सकते और जहाज़ का इस्तात भी नहीं रखते हैं। तो जनाब चेयरमैन, इस हवाले से सख्त नोटिस लिया जाए और इस बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान के आवाम के लिए। और बदकिस्मती से हमारे हुकूमत इस तरह इक़दाम करते हैं, जब दहशतगर्द वहाँ मादनियात, कोयला वगैरह, कुरमैट, उन पे उनके गाड़ियों को नहीं छोड़ते हैं, उन पे वो मारते उन लोगों को, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी उनके अलाटमेंटें वगैरह शुरू करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ बलूचिस्तान में सारे इक़दाम, खुदा न करे हम नहीं कहते कि दहशतगर्द और हुकूमत है, लेकिन उनके इक़दाम जब है वो सब एक ही तरह है। तो इन दोनों बातों पे और फैसला दिया जाए, बल्कि रोल नहीं दिया जाए ये बलूचिस्तान के टिकटों के हवाले से। मिनिस्टर फाइनेंस प्लीज। जी, आप नेक्स्ट करेंगे, आपने करना है, आपके पार्लिमानी लीडर। जी जी, अभी वो 2 दफ़ा उठ गए, फिर इनको दोबारा बिठाना पड़ेगा। जी जी, ये 1 2 3 लिखा हुआ है ऑफिस। आप अपने जज्बात कंट्रोल में रखें सैफुल्लाह साहब। नहीं, आप सैफुल्लाह साहब अपने जज्बात कंट्रोल, आप इस तरह नहीं, आप इस तरह चेयर को प्रेशराइज करके टाइम नहीं ले सकेंगे। नहीं, टाइम नहीं ले सकेंगे। जी जी।